فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد میں سونا ایک بار پھر چمکنے لگا ہے، کیونکہ حیدرآباد میں کل قیمت 60,000 روپے سے تجاوز کر گئی ہیں۔ شہر میں 24 کیرٹ اور 22 کیرٹ کی پیلی دھات کی قیمتیں بالترتیب 60,060 روپے اور 55,060 روپے تک پہنچ گئی ہیں۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں متوقع توقع ہے، کیونکہ پالیسی میٹنگ اس ہفتے ہونے والی ہے۔ مزید برآں ایشیائی حصص میں گراوٹ سونے کو حیدرآباد اور دیگر جگہوں کے سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پرکشش بناتی ہے، جو اسے محفوظ پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حالیہ اضافے کے باوجود سونے کی موجودہ شرح اب تک کی بلند ترین سطح سے کم ہے۔ BRS رکن کونسل کے کویتا نے یاد دلایا کہ BRS حکومت نے تلنگانہ ریاستی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی تھی، جس نے اسے متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے مرکز سے خواتین کے ریزرویشن بل کو منظور کرنے پر زور دیا تھا۔ BRS MLC کے کویتا نے خواتین کے ریزرویشن بل کے لیے مرکزی کابینہ کی اطلاع کی منظوری کا خیر مقدم کیا، تاہم بل کے فارمیٹ کے بارے میں معلومات کی عدم موجودگی میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کے مشمولات کے بارے میں خوفزدہ تھیں جو پارلیمنٹ میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں اور میں کلاؤڈ نائٹ ڈانس کر رہی ہوں، لیکن تھوڑی سی پریشانی بھی ہے۔ کویتا نے کہا پارلیمنٹ کے آنے والے خصوصی اجلاس میں بل کو پیش کرنے کے لیے مرکز کے مبینہ اقدام کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے جواب میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ BRS پارلیمنٹ میں بہت انتظار کے بل کی حمایت کرے گی۔ اگرچہ کل شام مرکزی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں آیا تھا، لیکن یہ قیاس آرائیاں عروج پر تھیں کہ اس نے خواتین کے ریزرویشن بل کو منظوری دے دی ہے۔ ریاستی وزیر پرہلاد سنگھ پٹیل نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا کہ کابینہ نے خواتین کے ریزرویشن بل کو منظوری دے دی، لیکن اس کے فوراً بعد پوسٹ کو حذف کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے MNJ کینسر اسپتال میں ایک جدید روبوٹک سرجیکل سسٹم اور لیپروسکوپک آلات کا افتتاح کیا۔ ریڈ ہلز میں واقع اسپتال میں لانچ کے دوران وزیر کے ہمراہ AIMIM کے MLA جعفر حسین معراج بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کے زیر انتظام MNJ کینسر ہاسپٹل کیمپس میں 80 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کردہ جدید ترین 300 بستروں پر مشتمل آنکولوجی بلاک کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تلنگانہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے حیدرآباد اسٹیٹ کی آزادی کی جدوجہد کے مجاہدین شعیب اللہ خان اور رام جی گووند پر تیار کردہ خصوصی پوسٹل کو جاری کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے خصوصی پوسٹل کوڈز کی رسمی اجرائی انجام دی۔ پریڈ گراؤنڈ پر منعقدہ تقریب میں رسمی اجرا کے بعد امت شاہ نے کہا کہ نظام اسٹیٹ کو انڈین یونین میں شامل کرنے کے لیے کئی مجاہدین آزادی نے قربانیاں دی ہیں۔ انقلابی صحافی شعیب اللہ خان کو نظام حکومت کے مبینہ رضاکاروں کی جانب سے قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف اپنی تحریروں کے ذریعے عوام کو باشعور بنا رہے تھے۔ رام جی گووند کو برٹش آرمی نے ہلاک کر دیا۔ مرکزی وزیر سیاحت و کلچر جی کشن ریڈی نے مجاہدین آزادی کی یادگاری پوسٹل کوڈز کی اجرائی کی ستائش کی۔ پوسٹل کوڈز کے ساتھ ساتھ شعیب اللہ خان کی زندگی پر مبنی تصاویروں کو تفصیلی بروشر بھی جاری کیا گیا۔ وزیر خزانہ ہریش راؤ نے MBBS میں داخلہ لینے والی یتیم لڑکی کو مدد کا یقین دلایا۔ ہریش راؤ نے یتیم لڑکی نیرودی وجے لکشمی کی تعلیم میں تعاون کا یقین دلایا ہے، جس نے محبوب آباد کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں MBBS کی نشست حاصل کی ہے۔ وزیر خزانہ و صحت ٹی ہریش راؤ نے یتیم لڑکی نیرودی وجے لکشمی کی تعلیم میں تعاون کرنے کا تیقن دیا، جس نے محبوب آباد کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں MBBS کی نشست حاصل کی تھی۔ دکن بالخصوص حیدرآباد کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والی متنازع تیلگو فلم رضاکار کے ٹریلر ریلیز ہوتے ہی یہ تنازعات میں گھرا نظر آ رہا ہے۔ فلم کی کہانی آزادی کے بعد کے ہندوستان کی ہے۔ ٹریلر کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے 15 اگست 1947 کو آزادی ملی، لیکن حیدرآباد کو آزادی نہ مل سکی۔ وہاں نظام کی حکمرانی تھی، ایک اسلامی حکومت جس نے بربریت کی حدیں پار کر دی۔ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ اسے دی کشمیر فائلز کے بعد ہندوؤں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی
کی حقیقت کو دکھانے والی ایک اور فلم قرار دے رہا ہے۔ وہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اور معاشرے کی ہم آہنگی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم رضاکار کا ٹریلر ریلیز کیا گیا، جسے بھارتیہ جنتا پارٹی نے حیدرآباد کا یوم آزادی قرار دیا ہے۔ فلم کے 1 منٹ 43 سیکنڈ کے ٹریلر میں ایسے بہت سے وحشیانہ مناظر ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ ٹریلر میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح قاسم رضوی نے نظام کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر گھر پر اسلامی پرچم لگانے کا حکم دیا۔ ٹریلر میں رضاکار بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حیدرآباد ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں ایک مکالمہ ہے، چاروں طرف مساجد بننا چاہیے۔ اسی دوران تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ نے اس فلم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے چند دیوالیہ جوکر تلنگانہ میں اپنے سیاسی پروپیگنڈے کے لیے فرقہ وارانہ تشدد اور پولرائزیشن کو بھڑکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس معاملے کو سینسر بورڈ اور تلنگانہ پولیس کے ساتھ بھی اٹھائیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تلنگانہ کی امن و امان کی صورتحال متاثر نہ ہو۔ حیدرآباد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ ملک بھر میں ایک سیاسی خلا ہے اور اپوزیشن انڈیا بلاک اس خلا کو پر کرنے کا اہل نہیں ہے۔ مذکورہ حیدرآباد ایم پی نے یہ بھی کہا کہ 2024 لوک سبھا انتخابات سے قبل تشکیل دیے گئے نئے مخالف بی جے پی فرنٹ میں انہیں شامل نہیں کرنے پر وہ قطعی فکر مند نہیں ہے۔ حیدرآباد ایم پی نے ANI کو بتایا ہے کہ انڈیا اتحاد میں انہیں مدعو نہیں کرنے پر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بی ایس پی چیف مایاوتی، تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور شمال مشرقی کے علاوہ مہاراشٹر سے بھی متعدد پارٹیوں کو اس اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سیاسی خلا ہے اور انہوں نے چیف منسٹر KCR سے کہا ہے کہ وہ دیگر پارٹیوں کو ساتھ لے کر ایک تیسرا محاذ تشکیل دیں گے۔ اب مدھیہ پردیش اسمبلی انتخابات میں چند ماہ باقی رہ گئے ہیں، ایسے میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس دوران بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اندور ضلع کے چاچوڑا سے سابقہ MLA ممتا مینا نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممتا مینا 20 ستمبر کو عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ ممتا مینا آپ کے ٹکٹ پر اسمبلی الیکشن لڑے گی۔ ممتا مینا کے بی جے پی چھوڑنے کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے ممتا مینا کا ٹکٹ منسوخ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ممتا مینا ناراض ہو گئی اور پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ ممتا مینا اب آپ کے ٹکٹ پر چاچوڑا سے الیکشن لڑے گی۔ اس سے پہلے اندور بی جے پی لیڈر دنیش ملہار اور پرمود ٹنڈن بھی پارٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اسمبلی انتخابات سے عین قبلی لیڈروں کی ناراضگی کی وجہ سے بی جے پی کو انتخابات میں بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ خالصتان ٹائیگر فورس KTF کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس موت کے مہینوں بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی حکومت پر فائرنگ کے پیچھے ہونے کا الزام لگایا۔ CBC کی رپورٹ کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی ایجنسیاں ہندوستانی حکومت اور خالصتانی دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے درمیان تعلق کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے اوٹاوا میں ہاؤس آف کامنز میں بات کرتے ہوئے کہا، کینیڈین سیکیورٹی ایجنسیاں ہندوستانی حکومت کے ایجنٹوں اور کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے درمیان ممکنہ تعلق کے معتبر الزامات کی سرگرمی سے پیروی کر رہی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کو 18 جون کو کینیڈا میں ایک گرودوارے کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جنوبی امریکہ کے پیرو میں پیش آئے دلخراش سڑک حادثے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مسافرین سے بھری ایک بس پہاڑی سے نیچے جا گری۔ حادثے میں جہاں 24 افراد کی اموات ہوئی، وہیں 35 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ وہاں کے سرکاری حکام نے یہ بات بتائی۔ معلوم ہوا ہے کہ اندریس کی پہاڑیوں سے گزرنے کے دوران ہویان یایو سے ہوانٹا جانے والی بس بے قابو ہو کر اچانک 200 میٹر گہری کھائی میں جا گری۔ مہلوکین میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے فوری بعد حکام نے چوکسی اختیار کی اور بچاؤ اور راحت کاری کا کام کیا گیا۔ طبی عملے کو بھی مقام واقع پر روانہ کر دیا گیا۔ اسی علاقے میں گزشتہ ماہ پیش آئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین،
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।